السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 232 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العروض، دولت مندی مال سے حاصل نہیں ہوتی، ولکن الغنی غنی النفس، بلکہ اصلی دولت مندی تو دل کی بے نیازی ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، تقول کثرت المال الغنی، قلت نعم، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مال زیادہ ہونا اس کا نام غنا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقول قلت المال الفقر، کہ آپ مال کی کمی کو فقر کہتے ہو؟ قلت، میں نے عرض کیا، نعم، جی ہاں۔ قال ذلك ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ ثم قال، پھر فرمایا، الغنی فی القلب والفقر فی القلب، اصلی دولت مندی دل کے اندر ہوتی ہے اور اصلی فقیری بھی دل میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقت تو ہے یہی کہ خوشحالی اور بدحالی کا تعلق روپے پیسے سے زیادہ آدمی کے دل سے ہے۔ اگر دل بے نیاز ہے تو آدمی خوشحال ہے، اور اگر دل حرص اور طمع کا گرفتار ہوا ہے تو دولت کے ڈھیروں کے باوجود بھی وہ آدمی پریشان ہے، خوشحالی سے محروم ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان ناسا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک لوگ من الانصار، انصار سے، سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے، انصار کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فآتاہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرما دیا۔ ثم سألوا، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فآتاہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ حتی اذا نفد ما عنده، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ قال ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں سے فرمایا، سنو، جو مال و دولت بھی میرے پاس ہوگا میں اس کو تم سے بچا کے نہیں رکھوں گا۔ ومن یستعف، اور اپنے پاس، اور ومن یستعف، جو کوئی خود عفیف بننا چاہتا ہے، یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ یعفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو عفیف بنا دیتے ہیں۔ ومن یستغنی، اور جو کوئی محتاجی ظاہر کرنے سے بچنا چاہتا ہے، یغنہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ ومن یتصبر، اور جو کوئی صبر کرنا چاہتا ہے، یصبرہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وما اعطی احد من عطاء، اور کسی اوسع من الصبر، اور کسی بندے کو بھی صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی۔ اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی سے مانگے نہ، اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے۔ اور اگر اسی طرح کوئی چاہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے نہ، محتاج نہ ہو، تو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ سے اس چیز کو طلب کرے، وہ خود ایسا بننے کی کوشش کرے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہوئے اللہ اس کو اس
ذلت سے بچا لیں گے۔ اور جو کوئی صبر سے کام لیتا ہے تو صبر جیسی عظیم نعمت، عظیم دولت اور اللہ کی طرف سے یہ عظیم احسان جس کو مل جائے، اس سے بڑھ کر اور وہ کیا کامیابی ہوگی اس کی، وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے انشاءاللہ۔ ان حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی ثم سألته فأعطانی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ میں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرما دیا۔ ثم قال لی یا حکیم، پھر مجھے فرمایا اے حکیم، ان ھذا المال خضر حلو، بے شک یہ مال سب کو بھلی لگنے والی چیز ہے۔ فمن اخذہ بسخاوۃ نفس، جو شخص اس کو بغیر نفس کے حرص کے لے گا، بوری کا لہو فیہ، اس کے لیے اس میں برکت دی جائے گی۔ ومن اخذہ باشراف نفس، اور جو شخص دل کے لالچ کے ساتھ اس کو لے گا، لم یبارک لہو فیہ، اس کے واسطے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ وکانا کالذی یاکل، اور اس کا حال ایسا ہو جائے گا کہ وہ کھاتا ہے ولا یشبع، لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ والید العلیٰ خیر، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے۔ فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، لا ارضع احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، آپ کے بعد مرتے دم تک میں کسی سے کچھ نہ لوں گا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور خلافت بھی پایا۔ انہوں نے ان کو بلا کر بارہا کچھ وظیفہ یا عطیہ دینا چاہا، لیکن یہ لینے پر آمادہ ہی نہ ہوئے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایاکم والشح۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ حرص اور طمع سے بچو، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی حرص میں تباہ ہوئیں۔ فبخلوا امرهم بالبخل، اسی نے ان کو بخل کرنے کو کہا۔ فبخلوا، تو انہوں نے بخل اختیار کر لیا۔ وامرهم بالقطیعۃ فقطعوا، اسی نے ان کو قطع رحمی کا کہا تو انہوں نے قطع رحمی اختیار کر لی۔ وامرهم بالفجور ففجروا، اسی نے ان کو بدکاری کے لیے کہا تو انہوں نے بدکاریاں کیں۔ مطلب یہ ہے حرص اور طمع صرف ایک بری خصلت ہی نہیں ہے، بلکہ اسی کی وجہ سے انسانی معاشرہ تباہ کن خرابیوں تک پہنچ جاتا ہے جو بالآخر قوموں کو لے ڈوبتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔